یعنی جنرل جیکب کو اس سٹڈی پر مامور کیا جس میں یہ جاننا مقصود تھا کہ اسرائیلی حکمت عملی کیا رہی عرب کے خلاف جنگ میں، اور اس سٹڈیز کو جاننے کا مقصد یہ بھی تھا کہ اس حکمت عملی کو پھر پاکستان کے خلاف استعمال کیا جائے۔ پھر تجزیہ نگار یہ کہتے ہیں کہ 1965 کے برعکس بھارت اپنی افواج کو روسی جدید ہتھیاروں سے لیس کر چکا تھا، اگرچہ پاکستان کا تکیہ چائنا اور رشیا پر امریکہ پر تھا، لیکن وہ جو کہتے ہیں نا کہ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ رشیا نے بھرپور انڈیا کی مدد کی، لیکن پاکستان کی مدد کو کوئی شخص نہ پہنچا، کوئی ملک نہ پہنچا۔ میرے ساتھ ڈاکٹر اعجاز ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہیلو، وعلیکم السلام۔ مسٹ کنگریچولیٹ یو کہ آپ آج کے دن کی مناسبت سے بڑے اچھے ٹاپیکل ایشو پہ بات کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ 16 دسمبر واقعی پاکستان کی تاریخ میں سیاہ دن تھا، تو یہ آپ نے بڑا اچھا کہا ہے کہ امریکہ کے اس وقت پریزیڈنٹ تھے رچرڈ نکسن، جی، تو انہوں نے صرف وربل سپورٹ کی کہ ہم 6 فلیٹ بھیجیں گے اور وہ وہاں سے فوجیوں کو ایویکویٹ کریں گے، لیکن رشیا نے پریکٹیکل ہیلپ کی، پورے ان کو اسلحہ دیا انڈیا کو، اور اسی اسلحے کی اچھا ڈاکٹر صاحب میں یہاں ایک بات آپ سے جاننا چاہتا ہوں، چونکہ آپ کا تاریخ پر مطالعہ لگتا ہے، آپ کی گفتگو سے پتہ چل رہا ہے، اچھی بات ہے آپ پروگرام میں شامل ہیں۔ یہ جو امریکہ کے لیے یحییٰ خان نے یا پاکستان نے جو ثالثی کا کردار ادا کیا، ہنری کسنجر کو چائنا لے کر گئے اور رچرڈ نکسن کے ساتھ معاملات طے کروائے، چائنا کی ہیلپ، وہ فرینڈشپ کی، وہ نتھیا گلی میں ان کی میٹنگ ہوئی تھی، اور سردار محمد چودھری نے بھی اس کا حوالہ دیا ہے۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ اس کے باوجود کہ پاکستان نے بھرپور کردار ادا کیا اس ثالثی میں، لیکن وہ لوگ مدد کو نہیں پہنچے اور رشیا انڈیا کی مدد کو پہنچ گیا، کیا ہماری خارجہ پالیسی میں کہیں خامی تھی؟ وہ کیا معاملہ تھا؟ کیوں دیگر طاقتیں وہ ہماری مدد کو نہیں پہنچی؟ یا یہ کہ تمام طاقتیں اس بات پر متفق ہو چکی تھی کہ پاکستان کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں؟ نعوذ باللہ۔ یہ ہسٹوریکل باتیں ہیں، کیونکہ وہ رشیا نے ویٹو کیا تھا یونائٹڈ نیشنز میں جب یہ ریزولوشن پاس ہوئی تھی نا، تو رشیا واز دی اونلی کنٹری، اور یہ اندرا گاندھی جب وہ یہ سانحہ ہوا تو پہلے انہوں نے پورے یورپ کا اور امریکہ کا ٹور کیا تھا ٹو ون سپورٹ، تو صرف رچرڈ نکسن نے ان کو کولڈ شولڈر دیا تھا اور ان کو اتنا ویلکم نہیں کیا، لیکن وہ امریکہ نے کوئی صرف وربل سپورٹ کی پاکستان، عملی کوئی اقدام نہیں کیا، لیکن رشیا نے پوری ہیلپ کی۔ I confirmed it from some military personnel، انہوں نے کہا کہ رشیا نے پورا اسلحہ پرووائڈ کیا۔ ٹھیک ہے، اچھا ڈاکٹر صاحب ایک آخری سوال جاننا چاہتا ہوں، یہ فرمائیے کہ اس سارے سانحے سے، اس سارے واقعے سے کیا ہم نے آج بھی کوئی سبق سیکھا ہے؟ اس وقت بھی راکٹوں سے حملہ ہوتا تھا، اس وقت بھی ڈھاکہ ایئرپورٹ کو تباہ کیا گیا، کل یہ پشاور میں کیا ہوا ہے، ابھی آج کی بھی خبریں آ رہی ہیں، تو we have not learned any lesson۔ ابھی بھی یہ پاکستان میں I think international conspiracy ہے which can't be ruled out، you know there's some international conspiracy going on against Pakistan۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ اٹس یور ویو پوائنٹ، اگین اس سے اختلاف یا اتفاق ہر شخص کا بنیادی حق ہے۔ ویورز ڈاکٹر صاحب جو ٹیلی فون لائن پر تھے ان کا یہ کہنا ہے کہ انٹرنیشنل کانسپریسی جو ہے اس کو بھی رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا، لیکن میں اس پر یہ عرض کروں گا کہ تمام کانسپریسیز اس وقت جڑ پکڑتی ہیں یا اس وقت زور پاتی ہیں جب ہم کمزور ہو جاتے ہیں، جب ہم متفق نہیں رہتے، جب ہم متحد نہیں رہتے۔ بہرطور ان عوامل کی طرف لوٹتا ہوں جو ان تجزیہ نگاروں نے اپنی کتب میں اور اپنے تجزیوں میں بیان کیے ہیں، ڈاکٹر صفدر محمود صاحب یا سردار محمد چودھری صاحب یا قیوم نظامی صاحب اور دیگر تجزیہ نگار اس بات پر متفق ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مشرقی پاکستان میں ہم ہوائی اڈوں کی تعمیر نہ کر سکے، یعنی ہوائی اڈوں کی کمی تھی، اور پھر اس پر استزاد یہ کہ مشرقی پاکستان میں جو موجود ہمارے T-86 لڑاکا طیارے تھے ان کے جو وہ بھی پرواز سے قاصر تھے، کیونکہ ڈھاکہ ایئرپورٹ کے رن وے کا وہ حصہ جو استعمال کیا جا سکتا تھا بھارتی فضائیہ کا نشانہ بن چکا تھا۔ اور ویورز تاریخ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ فال آف ڈھاکہ سے صرف 2 روز قبل یعنی 16 دسمبر کو آج کی تاریخ میں یہ دستخط ہوئے تھے جو جنرل نیازی نے اور جنرل اروڑا نے ہتھیار ڈالنے کی دستخط وہ جو معاہدہ تھا اس پر سائن کیے تھے۔ صرف 2 روز قبل گورنر ہاؤس پر راکٹوں سے حملہ کیا گیا، یعنی 14 دسمبر 1971 کو،
اور اس وقت جو گورنر تھے ڈاکٹر اے ایم مالک انہوں نے استعفیٰ دے کر ریڈ کراس کی جو مدد تھی وہ لے لی اور وہاں جا کر کے انہوں نے پناہ لی تھی. میرے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں, انہیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام عامر سپیڈی والا ہے. جی جی میں اصلاح تو گال کر رہا ہوں. فرمائیے عامر صاحب کیا کہیں گے. جی بھائی میں نے کہا فرمائیے کیا کہیں گے. وارم ویلکم ٹو دی پروگرام, فرمائیے. ہاں جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ رشیا نے تو خیر گیم کھیلا لیکن الحمدللہ پاکستان نے بھی رشیا کو تباہ کر دیا اسی میں, تو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے, میں یہ کہہ رہا تھا. اچھا یعنی ہم نے رشیا کو تباہ کر دیا, دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے, لیکن ہم نے اپنا انجام کیا کر لیا. بس وہ دھواں تو اٹھتا ہے تو پھر ہوتا بھی ہے, پر الحمدللہ ہم نے بھی ان کو منہ کا مارا, ان کو کہیں کا نہیں چھوڑا الحمدللہ. اچھا ٹھیک ہے, چلیے بہت شکریہ عابد صاحب, آپ کا ویو پوائنٹ ہے. اگین اس سے اختلاف یا اتفاق ہر شخص کا بنیادی حق ہے, لیکن اگر ابھی گف کہ رشیا کو ہم نے توڑا, لیکن ایسا معاملہ لگتا نہیں ہے. اس میں اور بہت ساری طاقتیں جو تھیں وہ بھی کام کر رہی تھیں, اور اب تو جنرل حمید گل اس بات کا اعادہ بار بار کر چکے ہیں. وہ کہہ چکے ہیں کہ امریکہ سپورٹ کر رہا تھا, امریکہ ہمیں اسلحہ دے رہا تھا اور سب کچھ دے رہا تھا, اور وہ آگے طالبان کی مدد اس سے کی جا رہی تھی. سو اگر امریکہ کی سپورٹ نہ ہوتی تو رشیا شاید نہ ٹوٹتا. میرے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں, پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بیٹا میں مسز خان بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. بیٹا یہ دیکھیں کہ ہم آپ اپنی تاریخ پہ دیکھیں نا کہ جب انڈیا پاکستان اکٹھا تھا جب, تو اس وقت بھی یہ دیکھیں کہ انگریز خود بخود نہیں آ گئے تھے. ہمارے مسلمانوں کی کمزوریاں تھیں جب ان کو خود بلایا گیا تھا. ایسے ہی یہ ہے کہ وہ لوگ تو چاہتے ہی تھے کہ مسلمانوں کو کہیں نہ کہیں سے توڑ کے رکھیں, تو انڈیا پہ ہمیں کوئی شکوہ نہیں کرنا چاہیے کہ انڈیا نے کیا کیا تھا. ملک توڑنے میں ہاتھ تو ہمارے اپنے لوگوں کا تھا. آج بھی پیپل پارٹی والوں یا کسی سے یہ سوال کیا جائے نا تو وہ کہتے ہیں نہیں ملک توڑنے والے تو اور تھے. حالانکہ دیکھا جائے تو ملک توڑنے کی وجہ یہی تھی, بھٹو صاحب کوئی مانے یا نہ مانے. اور اس وقت کے حالات کے بیٹا میں کہوں گی کہ دل دکھتا ہے, تکلیف ہوتی ہے کہ وہی کہیں خدا نخواستہ جیسے ہمارے سے کہ اپنا بنگلہ دیش ٹوٹتا ہے, ایسے خدا نخواستہ پاکستان کے اندرونی حصے نہ ٹوٹ جائے. اللہ نہ کرے. ٹھیک, رائٹ, بہت شکریہ بہت شکریہ مسز خان. ویورز مجھے بریک پر جانا ہے, اور بریک کے بعد اس بات پر بھی گفتگو کریں گے جو پاکستان کے موجودہ حالات ہیں اس کے ذمہ دار کون ہیں, اور ہمارے اپنے ہاتھ جو ہیں وہ کس حد تک اس بات کے ذمہ دار ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں, اس بات کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا کہ ہاتھ غیروں کا صحیح, پر اس ہاتھ کو راہ دکھائی کس نے. ویورز اسٹے ٹیونڈ, آئی ول بی بیک شارٹلی آفٹر دی بریک. ویلکم بیک ویورز. فار دوز ویورز جنہوں نے اپنے ٹی وی سیٹ ابھی آن کیے ہوں, میں ہوں آپ کا میزبان رانا محمود, اور پروگرام ہے پوائنٹ آف ویو. ویورز آج جن عوامل کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں اور جن عوامل کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ کہ 16 دسمبر 1971 کو پاکستان جو دو لخت ہوا وہ کون سی وجوہات تھیں. میرے ساتھ ایک کالر موجود ہیں, انہیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اسلم صاحب فرمائیے کیا کہیں گے. بول رہا ہوں لندن سے. جی جی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. جی سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں, آج آپ نے صحیح ہسٹری بتائی لوگوں کو کہ پاکستان توڑنے میں بھٹو, یحییٰ خان اور جنرل حمید گل, اور میں دو باتیں آپ کو بتاؤں گا, اور یہ میں پہلی بار بتا رہا ہوں. میرے والد اسلام آباد میں سول سروس میں تھے, اور اس کے سرنڈر کرنے سے ایک دن یا 2 دن پہلے, یا تو 14 دسمبر تھی یا 15 دسمبر تھی,
जनरल न्याजी का फोन मेरे वालिद ने अटेंड किया और वो इतने गुस्से में थे और वो उन्होंने ये कहा कि मैं पिछले 3 दिन से GHQ प्रेसिडेंट हाउस फोन कर रहा हूँ, कांटेक्ट कर रहा हूँ, कोई मेरी बात का जवाब नहीं दे रहा, कोई कॉल रिटर्न नहीं कर रहा। तो ये उन्होंने फोन जब किया तो मेरे वालिद ने कहा ठीक है, मैं आपका जो मैसेज है, लेकिन उस वक्त उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने ये पाकिस्तान को नहीं बचाना तो मैं क्यों अपनी आर्मी को मरवाऊं, फिर मैं सरेंडर ही करूंगा। और एक और आखिरी बात जो आपने बहुत अच्छा वो किया है, जो बताया है, आखिरी बात ये कि जिस वक्त मुजीबुर रहमान को रावलपिंडी जेल से छोड़ा जा रहा था तो भुट्टो वहां गया और उसने कहा कि तुम मुझे इख्तियार दो, मैं वेस्ट पाकिस्तान में बैठ के ये ऐलान करता हूँ कि इंडिया की फौजें निकल जाएं, पाकिस्तान एक है। उसने कहा नहीं, मैं इधर तुम उधर। और ये स्टेटमेंट मुजीबुर रहमान की जब वो लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट पे उतरे थे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा कि मैंने ऑफर किया था, उसने कहा नहीं, तुम उधर और मैं इधर। लेकिन आपको फिर मैं मुबारकबाद दूंगा, बहुत अच्छा आज आपने। बहुत शुक्रिया असलम साहब, आपने 2 बातें फरमाई। व्यूअर्स, जो पहली बात है उससे मैं इत्तेफाक इसलिए करता हूं कि डॉक्टर AM मालिक जो उस वक्त गवर्नर थे मशरकी पाकिस्तान के, उनका बयान भी राव फरमान अली ने अपने उस इंटरव्यू में, जो ये किताब जिसका मैं तस्करा कर रहा हूँ, डॉक्टर सफदर महमूद की किताब पाकिस्तान क्यों टूटा, उसमें वो लिखते हैं कि डॉक्टर AM मालिक ने भरपूर कोशिश की और 3 दिन तक मुसलसल वो राब्ता करने की कोशिश कर रहे थे 12, 13 और 14 दिसंबर को कि या तो अफवाज की मदद को पहुंचा जाए और उन्हें बहम कोई मदद पहुंचाई जाए और या बताया जाए कि अगला मामला क्या है। लेकिन उनकी रसाई नहीं हो रही थी चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर तक, यानी जनरल याहिया तक, जो कमांडर इन चीफ भी थे। मगर फिर जो रसाई हुई उनकी डॉक्टर AM मालिक की, वो जनरल अब्दुल हमीद साहब जो हैं उन तक रसाई हुई, जो उस वक्त सियालकोट में मौजूद थे। बहरतौर तारीखी एक वाक़या जिन्होंने शेयर किया। और दूसरा वो ये जो है उधर तुम और इधर हम वाला मामला, अगरचे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मामला यूं ही है कि भुट्टो ने ये कहा उधर तुम और इधर हम, लेकिन मैंने एक तज्जिया ये भी पढ़ा है कहीं, आपके साथ शेयर करना चाहूँगा चूँकि तारीखी अवामिल हैं। कहा यह जाता है कि भुट्टो ने ये कहा था अपनी तकरीर में कि अगर तुमने मशरकी पाकिस्तान में ज़्यादा सीटें ली हैं और तुम वहाँ के अक्सरियती लीडर हो तो ये बात भी नहीं भुलाई जा सकती कि यहाँ पर इस हिस्से में मगरबी पाकिस्तान में मेरी पार्टी ने ज़्यादा सीटें ली हैं, लिहाजा यहाँ पर मैं अक्सरियती लीडर हूँ। सो इसको शाह सुर्खी बनाने के लिए किसी अखबार ने उधर तुम और इधर